کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمنائیں تھیں، ان کی آرزویں تھیں، اور اس کے علاوہ کئی ساری ان کی مثالیں ہیں. یہاں بیان کرنے کا موقع اور وقت نہیں، بتانے کا مقصود یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تمنائیں ہوتی تھی وہ آخرت کے لیے ہوتی تھی. وہ ان کی تمنائیں امت محمدیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں اور لوگوں سے ان کی تمنائیں اور آرزویں پوچھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نوجوان اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی سے اچھی گاڑیاں ہوں، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہوں، مہنگی سے مہنگی گھڑی ان کے پاس ہو، اچھے سے اچھا ان کا گھر ہو. ان ساری چیزوں کی آج ہم تمنائیں کرتے ہیں. یہ دنیا جو کہ فنا ہونے والی ہے، ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کی، ان چیزوں کی ہم تمنا اور آرزو کرتے ہیں. یہی فرق ہماری تمناؤں میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تمناؤں میں ہے. سامعین اکرام، ہم میں سے بعض لوگ، اور جب پوچھا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن آب کوثر نصیب فرمائے. ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ہمیں نصیب ہو. ہم یہ تمنا کرتے ہیں. لیکن سامعین اکرام، ایک اور اہم فرق جو ہماری اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تمناؤں میں ہے وہ یہ کہ ان کی تمنائیں جن چیز کا تقاضا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی تمنا صحابہ کرتے تھے تو وہ تمنا اس چیز کا تقاضا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین کے فرامین کی اتباع کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. آج ہم لوگ بھی اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو، اللہ کی مغفرت ہمیں نصیب ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ہمیں نصیب ہو. لیکن یہ چیزیں جن چیزوں کا تقاضا ہم سے کر رہی ہے، ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے متبع بنیں، صحیح معنوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. لیکن ہم اپنے عملوں پر غور کریں تو دیکھیں کہ ہم لوگ مساجد سے دور ہیں، ہم لوگ نماز و روزوں سے دور ہیں، ہم لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہیں. اور سامعین کرام، یہ تو وہ تمنائیں اور آرزویں ہیں جو بندہ زندگی میں کرتا ہے، اور وہ تمنائیں اور آرزویں جو بندہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے، اس کی جو تمنائیں آرزویں اور حسرتیں جو اس کی موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے، اس کو میں اب آپ کے سامنے بیان کروں. سامعین کرام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے. سامعین کرام، یہ حسرت کا دن کیا ہے؟ یہ ندامتوں کا دن کیا ہے؟ اور ان حسرتوں اور ندامتوں کا سلسلہ کتنا طویل اور دراز ہے، آپ اندازہ لگائیے. ایک انسان دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، قدم قدم پر اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیروں تلے کچلتا ہے اور ان کے فرامین کی مخالفت کرتا ہے. اور جب اس کی اپنی منمانی زندگی گزار کر جب فرشتہ اجل اس کے پاس میں آ رہا ہے، فرشتہ اجل اس کے پاس میں آ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی یہ ساری تمنائیں اس کے سامنے نکل جاتی ہیں. اس کو یاد آتا ہے تو وہ فجر کی اذان اس کے کانوں میں گونجتی ہے جو مؤذن نے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر لگائی تھی، اور اس نے اپنے کانوں سے سن کر اس کو درگزر کیا تھا، اس کو نظر انداز کیا تھا. اس کو اپنے بوڑھے والدین یاد آتے ہیں جن کے کہنے پر اور جن کے بلانے پر نہ اس نے اللہ کی سنی
نہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، نہ اپنے والدین کی سنی، نہ دنیا کو بنایا نہ آخرت کو بنایا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وہ اس وقت اپنا نام بھول جاتا ہے، اس کو یاد آتا ہے تو وہ مظلوم انسان جو سڑک کنارے اپنا کشکول پھیلا کر اسے اللہ رب العالمین کے نام پر مانگ رہا تھا اور یہ اس سے درگزر کر رہا تھا، اس کو اپنی وہ بہن یاد آتی ہے جس کا حق اس نے میراث میں مانگ لیا۔ سامعین کرام، فرشتے اجل کے آتے ہی اس کی یہ ساری حسرتیں شروع ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے آتے ہی حسرتیں شروع ہو جا رہی ہے اور بندہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر عاجزانہ انداز میں اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے کہ اے رب کریم، کیوں نہیں مجھے مہلت دے دیتا، ایک موقع عنایت فرما دیتا، ایک موقع دیتا، میں اپنی زندگی کو دوبارہ استعمال کرتا تیری اطاعت میں، تیری عبادت میں، اور رب کریم تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے میں۔ سامعین اکرام، اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے رب مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا۔ کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین بندے کو پھٹکار رہا ہے، اس کو دھتکار رہا ہے اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب حسرتوں اور ان ندامتوں کا کیا فائدہ۔ سامعین کرام، حسرتوں اور ندامتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، بندے کو کاندھوں پر اٹھا کر قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہ بندہ ندائیں لگا رہا ہے، ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے میرے عذاب کی طرف لے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، تم میرے باپ ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میرے فلاں اور فلاں رشتے دار ہو، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وہی ماں باپ، وہی دوست یار، وہی احباب جن کی خاطر اللہ رب العالمین کو ٹھکرایا تھا، آج وہ اپنی محبت کا سلا یہ دے رہے ہیں کہ کاندھوں پر اٹھا کر اس کو قبر میں دفنا دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، حسرتوں اور ندامتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، بندے کو قبر میں دفنا دیا گیا، اب وہ اپنے جیسے ساتھیوں کی، اپنے جیسے دوستوں کے واپس ہونے کی آوازیں سن رہا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جس زندگی میں تھا اور جن امیدوں اور تمناؤں میں وہ جی رہا تھا، انہی امیدوں اور تمناؤں کی طرف آج اس کے دوست، آج اس کے یار اور احباب اس کو اللہ کے حوالے کر کے، اس کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے اور اللہ کے فرشتوں کے حوالے کر کے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور وہ ان کے واپس ہونے کی آواز کو سن رہا ہے۔ سامعین کرام، قبر سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ یا عبد ترکوک، اے بندے تجھے چھوڑ دیا، وفی قبر وضعوک، اور تجھے قبر میں رکھ دیا، ولو ظلوا معک ما نفعوک، اور رب کعبہ کی قسم ہے، رب کریم کی قسم ہے، اگر تیرے پاس میں باقی بھی رہ جاتے، اگر تیرے پاس میں ٹھہر بھی جاتے، تو رب کریم کی قسم ہے تجھے کچھ بھی فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتا۔ سامعین اکرام، اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا تھا۔ ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، میں نہیں جانتا، کاش کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہوتا، کاش کہ میں نے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہا ہوتا۔ سامعین اکرام، افسوس کر رہا ہے، حسرت و ندامت کا کیا عالم ہوگا۔ اندازہ لگائیے، حسرت و ندامت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، کہ تم میں سے ہر ایک بندے پر صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں قبر کے اندر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ فاما اهل الجنة
فيعرض عليه مقعده من النار ليزداد بذلك شكرا. جو جنتی ہوگا، جو اہل جنت ہوں گے، ان کے اوپر ان کا جہنم میں ٹھکانہ پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اے بندے، اگر تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا نافرمان ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا. سامعین کرام، بندہ جب اللہ رب العالمین کا فضل اپنے اوپر دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. اور ایک وہ بندہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا نافرمان تھا، اللہ رب العالمین کا عاصی تھا، اللہ رب العالمین کا کافر تھا، اس بندے کے اوپر اس کا جنتی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اسے حسرت دلاتے ہوئے، اسے ندامت میں ڈالتے ہوئے اس سے کہا جاتا ہے اب جبکہ وقت جا چکا ہے، اب جبکہ نیک کاموں کو کرنے کا وقت نہیں رہا، اس کو اس کا جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ اپنے اس جنتی ٹھکانے کو دیکھ کر فَيَزْدَادُ بِذَلِكَ حَسْرَةً وَنَدَامَةً، حسرت و ندامت میں ڈوب جاتا ہے، اس کو حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے. سامعین کرام، حسرت و ندامت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اندازہ لگائیے بدعتیوں کا قیامت کے دن کیا عالم ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر بدعتوں کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیز ایجاد کی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین کو تانبے اور پیتل کی تلے کھولایا جا رہا ہوگا. انسان اس پر کھڑا ہوگا اور پسینے کا کیا عالم ہوگا. کسی بندے کو پسینے کی لگام لگائی گئی ہوگی، کوئی بندہ پسینے کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا. اور سامعین کرام، ایسی حالت میں اتنی شدید گرمی کے عالم میں اہل بدعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر آ رہے ہیں اور وہ حوض کوثر جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جنت کی نہر کوثر آ کر گر رہی ہوگی، جس کا وصف یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے اس نہر سے ایک مرتبہ پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ بندہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور اس کا پانی اللہ اکبر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا. ایسی حالت میں، ایسی شدید گرمی کے عالم میں جب اہل بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حوض پر آ رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دھتکار دیں گے، انہیں دھتکار کر بھگا دیا جائے گا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجیے، ان بدعتوں سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ہمارا شمار بدعتیوں میں کر دے. اندازہ لگائیے حسرت و ندامت کا کیا عالم ہوگا. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. سامعین کرام، اندازہ لگائیے حسرت و ندامت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. قیامت کا دن ہے، سورج کو لپیٹ لیا گیا ہے، چاند اور ستاروں کو بے نور کر دیا گیا ہے. سامعین کرام، ہر طرف ظلمت ہے، تاریکی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور لوگوں کو اس اندھیرے میں ان کے ایمان کے سبب نور تقسیم کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو مومنین ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین اس اندھیرے میں نور عطا کرے گا، ان کے ایمان کے سبب ان کو نور دیا جائے گا اور اس کے بعد میں وہ اس نور کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف جانے والے راستے کو طے کر رہے ہیں. اور سامعین اکرام، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین منافقین کی حسرت و ندامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمة وظاہرہ من قبلہ العذاب. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین جب عام مومنوں کو نور تقسیم کرے گا اس وقت ایک عام سا نور منافقین کو بھی دے دیا جائے گا. لیکن جب سب سے اہم وقت آئے گا، پلے صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے گا،
जहन्नम पर से गुजरने का वक्त आएगा तो सामईन इकराम क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका नूर बुझा देगा। हसरत और नदामत का आप अंदाजा लगाइए, उन लोगों की हसरत और नदामत का क्या आलम। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह मुनाफिकीन दुनिया के अंदर अपने जाहिर में ईमान रखकर अपने बातिन में कुफ्र रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देते थे, वैसा ही सुलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उनके साथ करेगा। थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा वाज़े नूर उनको दे दिया जाएगा, लेकिन जब सबसे अहम वक्त आएगा, सबसे अहम वक्त आएगा पुले सिरात को पार करने का, जहन्नम को पार करने का, तो सामईन इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नूर को बुझा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नूर को बुझा देगा तो वो हसरत और नदामत में पुकारेंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनो, रुक जाओ, हमें भी तुम्हारे नूर से इस्तिफादा करने दो, हम भी थोड़ी दूर तुम्हारे नूर के साए में, तुम्हारे नूर की रोशनी में हम भी थोड़ी देर चल ले। सामईन इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको फटकार रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें धुतकार रहे हैं, उसके बाद में मोमिनीन भी उनको धुतकार कर कहेंगे कि ऐ लोगों, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मोमिनीन उनको धुतकारते हुए कहेंगे कि जाओ अपनी दुनियावी जिंदगी में, अगर आज तुम्हारे पास ताकत हो अपने ईमान को सुधारने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा अपने आप को धोखा देने की, तो जाओ दुनियावी जिंदगी में जाओ और अपने ईमान को ताजा करके नूर ले आओ। फदुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दरमियान दीवार हायल कर देगा, उनके दरमियान दीवार हायल करके जो जाहिर से लगेगी कि उसके अंदर रहमत है, लेकिन अंदर अजाब ही अजाब होगा। सामईन इकराम हसरत और नदामत का सिलसिला आगे बढ़ता है। अंदाजा लगाइए, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो अपनी बीवियों के साथ खेल रहे हैं, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर दिया गया है और उन्हें पीने के लिए ऐसा पानी दिया जा रहा है जिसकी गर्मी की शिद्दत से जब वो मुंह के करीब लाया जाता है तो उसकी गर्मी की शिद्दत से इंसान की अतड़ियां गलकर पाखाने के रास्ते से बाहर निकल जाती है और उनको खाने के लिए जहन्नमियों का खून, धुआं और पीप दिया जा रहा है, उन्हें आग के सुतूनों में रखा जा रहा है, ऐसे सुतूनों के अंदर जिनके अंदर भी आग है, जिनके बाहर भी आग है। और सामईन इकराम ऐसे मकाम से वो निकल कर भागना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जहन्नम के करीब अपने हाथ में लोहे का गुर्ज लेकर खड़े हुए हैं और जैसे ही जहन्नमी किनारे पर आते हैं उन्हें मार मार कर जहन्नम में गिरा रहे हैं और जहन्नमी चीख चीख कर कह रहे हैं, हल मिन सबील, हल मिन खुरूज, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, कोई तरीका है जिससे जहन्नम से निकला जा सके। सामईन इकराम हसरत और नदामत का अंदाजा लगाइए, उनकी हसरत और नदामत का क्या आलम होगा। अल्लाह रब्बे करीम के फरिश्ते उन्हें मार मार कर जहन्नम में गिरा रहे हैं और वो ऐसे मकाम से निकलकर भागना चाहते हैं। ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि मौत को लाया जाए, मौत को दुम्बे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के बीच में लाकर रखा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है कि जन्नतियों को बुलाया जाए, जन्नतियों को बुलाया जा रहा है। जन्नती आकर देख रहे हैं कि क्या बात है, क्यों बुलाया गया है। जहन्नमियों को बुलाया गया, जहन्नमी निकलकर अभी तक किनारे पर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब किनारे पर बुलाया गया और जहन्नमियों की हसरत और नदामत का आप अंदाजा लगाइए। उन्हें ये लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब उन्हें जहन्नम से निकाल लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अब उन्हें जहन्नम से निकाल लेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शायद रहमत उन्हें अब पा ले। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी हसरत और नदामत को सामईन इकराम काटा जा रहा है और मौत को जब सब लोग जमा हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछता है कि अतारिफून हाज़ा, क्या तुम इसको जानते हो, ये क्या है। तो जिन लोगों को भी
دنیا کے اندر جن لوگوں نے موت کا مزہ چکھا ہوگا وہ پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ ہماری موت ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے، تمام لوگوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَوْتٌ لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَوْتٌ لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ حُزْنًا۔ حسرت و ندامت کا کیا عالم ہوگا سامعین کرام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی حسرت سے وہاں پر موت ہو سکتی تو جہنمی حضرات حسرت و ندامت میں مر جاتے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے ڈریے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیجیے اور اپنے عملوں کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اور سامعین کرام، ان امیدوں اور یہ آنے والی امیدوں اور تمناؤں اور آرزوؤں سے پہلے ابھی اپنے آپ کو اس سے بچا لیجیے۔ ابھی آپ کے پاس زندگی ہے، ابھی آپ کے پاس میں موقع ہے، وقت ہے، ابھی آپ کے پاس میں صحت و تندرستی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ کیا اے لوگوں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تم کو آ جائے تو اللہ کے عذاب کے بعد پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو چیزیں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم تک پہنچی ہیں ان چیزوں کی اتباع کرو اور ان کی پیروی شروع کر دو قبل اس کے کہ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تم کو آ جائے اور تم غفلت میں پڑے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن الساخرین، قبل اس کے کہ موت آئے اور بندہ کہے کہ آئے میری بربادی، آئے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کا ادراک کرا ہوتا، کاش کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار اور مطیع ہوتا، کاش کہ میں اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہے گا کہ کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقیوں میں سے بن جاتا۔ سامعین کرام، اس دن سے پہلے جس دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم حسرت و ندامت میں اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا اور چبانے کے بعد میں کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرا ہوتا، اے کاش کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اے میری بربادی، اے میری حسرت و ندامت، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کا ذکر آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ یہ ان حسرتوں اور ندامتوں کا سلسلہ طویل ہو، ان حسرتوں اور ندامتوں کا سلسلہ دراز ہو، ہمیں اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ یہ حسرتیں اور ندامتیں قیامت کے دن صرف کافروں کے لیے نہیں ہوں، مومنین کا کیا حال ہوگا، یہ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کا کیا عالم ہوگا۔ لَأَعْلَمَنَّ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلَ جِبَالِ التَّهَامَةِ، کہ میں اپنی امت کے اس افراد کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ کے پاس میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا گویا کہ جبال تہامہ ہو، پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر بندہ اللہ کے پاس میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَنْسِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَسْفًا فَيَجْعَلُهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ سامعین کرام، حسرت و ندامت کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک بندہ جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر کے آیا ہے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر اللہ کے حضور میں آیا ہے، ایسی نیکیاں جو پہاڑ کے برابر ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس میں وہ اپنی نیکیاں لے کر آ رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی ان نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دے رہے۔ سامعین کرام، حسرت و ندامت کا آپ اندازہ لگائیے۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فکر مند ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے. پوچھنے لگے بھائی لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں ان کی صفت بتلائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قوم امثالکم قوم من جلدتنا، وہ تمہاری طرح انسان ہوں گے، وہ ہماری طرح انسان ہوں گے. یصلون کما نصلی، وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہوں گے جس طرح ہم پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، وہ اسی طرح روزہ رکھتے ہوں گے جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ اسی طرح تہجد رات میں اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہوں گے جس طرح تم تہجد ادا کرتے ہو. لیکن سامعین اکرام، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود وَلَٰكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود، اتنی عظیم پہاڑ جیسی نیکیاں ہونے کے باوجود، دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر ان کی یہ عادت رہی ہوگی کہ جب کبھی ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کا موقع ملا، انہوں نے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا کر، انہوں نے اپنے آپ کو متقیوں کا امام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوگا. اور جب انہیں موقع ملا اللہ رب العالمین کی معصیت و نافرمانی سے، اللہ اور اس کی نافرمانی اور اللہ اور اس کی معصیت کا کوئی موقع انہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیا. سامعین اکرام، آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم غور کریں کہ کیا ہمارے اندر آج یہ صفتیں نہیں پائی جاتی؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پنج وقتہ نمازی ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مسکینوں کا اور محتاجوں کا خیال کرتے ہیں، یتاموں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب انہیں اللہ رب العالمین کی معصیت کا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا موقع ملتا ہوگا، وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. سامعین کرام، غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں. اور یہ آخری بات، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے سامعین کرام، اللہ کے لیے توبہ کر لیجیے، اللہ کے لیے اپنی جوانی کو صحیح استعمال کیجیے، اللہ کے لیے اپنے عملوں کی اصلاح کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو دنیا میں آخرت کے لیے جینے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو دنیا کے اندر آخرت کے لیے جینے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو دنیا میں آخرت کے لیے جینے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جامع کوثر نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو پنج وقتہ نمازی بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کی نیتوں کی اصلاح فرما دے، عملوں کی اصلاح فرما دے. اور جب ہمیں اس دنیا میں، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.